السلام علیکم۔ صفدر نے جیسے ہی کار کو چوک پر سرخ بتی کی وجہ سے روکا، اس کی نظریں چوک کی دوسری طرف کھڑی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی کار پر پڑیں اور صفدر چونک پڑا۔ ارے یہ تو رانا ہاؤس کی کار ہے۔ اوہ، جوزف ہے اسٹیئرنگ پر اور جوانا بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ جوڑی کہاں جا رہی ہے؟ صفدر نے چونکتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں فارغ ہونے کی وجہ سے تفریح کے لیے نکلے تھے اور ان کا پروگرام ساحل سمندر پر جا کر کچھ دیر تفریح کرنا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں مشٹنڈے تو خواہ عمران نے پال رکھے ہیں، نہ جانے ان کا خرچہ وہ کیسے برداشت کرتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح جس طرح ایکس 2 نے ہمیں پال رکھا ہے۔ نہ کام نہ کاج، لمبی تنخواہیں مل رہی ہیں، آراستہ فلیٹ ہیں، گاڑی مفت، پیٹرول مفت، ٹیلی فون فری، ہوٹلوں میں کھانے پینے کا بل فری۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیوں مفت کیوں؟ ہم بھی تو اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹریفک سگنل سبز ہو گیا تو صفدر نے کار کو آگے بڑھانے کی بجائے سائیڈ پر کیا اور پھر ایک سائیڈ روڈ پر اس نے گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ ارے کیا ہوا؟ ادھر کیوں چل پڑے؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر کہا۔ میں ذرا ان مفت خوروں کی چیکنگ کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی خاص مشن پر نکلے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر سائیڈ روڈ سے اس نے کار دوسری سڑک پر گھمائی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور چوک پر گھوم کر جب پہلی والی سڑک پر آیا تو جوزف اور جوانا کی کار ان سے تھوڑے فاصلے پر آگے دوڑ رہی تھی۔ مشن کیا ہوگا؟ بس پینے پلانے جا رہے ہوں گے۔ یہ جوزف تو شاید اب تک اکیلا اتنی شراب پی چکا ہوگا جتنی دارالحکومت کے سارے شرابی مل کر بھی نہ پی سکے ہوں گے۔ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا چھوڑو، تم بات کر رہے تھے کہ ہم جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے موضوع بدل دیا۔ تو اور کیا، ہم ان دونوں کی طرح بہرحال مفت خورے تو نہیں؟ کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے کیپٹن، گزشتہ کچھ عرصے سے میں اپنے آپ کو اب مفت خورا ہی سمجھنے لگا ہوں۔ کیس تو سارا بھگتا دیتا ہے عمران، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس کسی کی نگرانی کر لی، کسی کا تعاقب کر لیا، کوئی چھوٹی موٹی معلومات حاصل کر لیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، صفدر نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، واقعی سیکرٹ سروس اس عمران کے سامنے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم دونوں یا مس جولیا تو چلو اتنا کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ تنویر، صدیقی، چوہان، نعمانی یہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ عمران کو اول تو کسی کی امداد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر پڑتی بھی ہے تو اس نے اپنا علیحدہ اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے، ٹائیگر، وہ اس سے کام لے لیتا ہے۔ ہمیں تو کیس کے خاتمے کا ہی پتہ چلتا ہے اور بس۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے یہ تو کیفے شائلاک کے سامنے رک گئے ہیں۔ واقعی تمہارا خیال درست ہے، یہ پینے پلانے ہی نکلے ہیں۔ صفدر نے کار کو ایک طرف روکتے ہوئے کہا۔ وہ تو پینے پلانے رکے ہیں، لیکن تم نے کار کیوں روک دی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے۔ عمران کا دوست سپر فیاض زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ سنا ہے دارالحکومت کے مشہور گنڈے شائلاک نے اسے سرِ راہ گولی مار دی ہے۔ ایسی پوزیشن میں ان دونوں کا خاص طور پر کیفے شائلاک پر آنا کوئی خاص وجہ رکھتا ہے، ورنہ ایسے کیفے اور بار رانا ہاؤس کے قریب بھی موجود ہیں۔ صفدر نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہوا؟ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر کار سے نیچے اترتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جولیا نے بتایا تھا، وہ وہاں سے گزری تھی جب سپر فیاض کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، صفدر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے شائلاک کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی ان دونوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک کیفے کے اندر سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں اچانک خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہو۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے کیفے کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتے، جوزف اور جوانا دوڑ کر کیفے سے باہر نکلے۔ جوانا نے ایک آدمی کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سے وہ مسلسل دروازے کی طرف فائرنگ کر رہا تھا، جبکہ جوزف بھی کار کی طرف الٹے قدموں دوڑتا ہوا مشین گن سے فائرنگ میں مصروف تھا۔ خوفناک اور کھلی فائرنگ کی وجہ سے سڑک پر شدید افراتفری مچ گئی اور سڑک پر چلنے والی ٹریفک تیزی سے تتر بتر ہونے لگ گئی۔ لوگ آڑیں ڈھونڈنے لگے اور صفدر اور کیپٹن شکیل کے دیکھتے ہی دیکھتے جوزف اور جوانا نے کاندھے پر موجود آدمی کو کار میں پھینکا اور وہ دونوں کار میں بیٹھنے لگے۔ جوانا مسلسل فائرنگ کیے جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر ویران اور سنسان سڑک پر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی گئی۔
ان کے آگے بڑھ جانے کے بعد کیفے میں سے چند مسلح افراد تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ انہوں نے جوزف اور جوانا کی کار پر فائرنگ کی کوشش کی، لیکن ان کی کار خاصی دور جا چکی تھی، اور پھر وہ سب تیزی سے پارکنگ میں موجود دو کاروں کی طرف بڑھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کاریں ریوالور برداروں سے لدی ہوئی جوزف اور جوانا کی کاروں کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ اوہ شکیل، یہ تو کوئی لمبا ہی معاملہ ہے، صفدر نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے واپس دوڑتے ہوئے اپنی کار کے پاس پہنچے، اور چند لمحوں بعد ان کی کار بھی تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی ریوالور برداروں کی کاروں کے تعاقب میں دوڑنے لگی۔ یہ چکر کیا ہو سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے الزام کو شاید دھونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مفت خورے ہیں، کام نہیں کرتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ اور بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان دونوں کاروں کے بالکل عقب میں پہنچ گئے، جو ان کے سامنے جوزف اور جوانا کی کار کے پیچھے لگی تھیں، اور پھر ایک جگہ راستہ ملتے ہی صفدر انتہائی تیز رفتاری سے ان دونوں کاروں کو کراس کر کے آگے بڑھتا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کے پیچھے رہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں ان سے پہلے جوزف سے بات کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ ارے ٹرانسمیٹر تو جوزف کی گاڑی میں بھی ہوگا، اس پر بات کر لو، کیپٹن شکیل نے اچانک چونکتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ 01 ہے فریکوینسی، بات کرو۔ میں رفتار آہستہ کر رہا ہوں، صفدر نے کہا، اور اس بار اس نے واقعی رفتار آہستہ کر لی۔ کیفے والوں کی دونوں کاریں ان کے آہستہ ہوتے ہی زن کی آوازیں نکالتی ہوئیں ان کے پاس سے ہو کر آگے بڑھتی گئیں، جبکہ جوزف کی سیاہ کار انہیں خاصے فاصلے پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چونکہ سڑک پچھلے چوک سے نکل کر ایک مضافاتی قصبے کی طرف جاتی تھی، اس لیے اب اس پر ٹریفک خاصا کم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریوالور بردار والوں کی کاروں اور جوزف کی کار کے درمیان صرف چند ہی کاریں تھیں۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن شکیل کالنگ، جوزف اوور۔ کیپٹن شکیل نے اس دوران ٹرانسمیٹر آن کر کے جوزف کو کال کرنا شروع کر دیا۔ یس، بلیک ڈیتھ اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز تو جوزف کی ہی تھی، لیکن لہجہ خاصا بدلا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بلیک ڈیتھ؟ کیا مطلب جوزف؟ میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، اوور، کیپٹن شکیل نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں کیپٹن شکیل، لیکن اس وقت جوزف نہیں، بلیک ڈیتھ بول رہا ہوں۔ دوسری بلیک ڈیتھ بھی میرے ہمراہ ہے، اور آپ نے کال کیوں کی ہے؟ جوزف کی آواز سنائی دی۔ اوہ، یہ کوئی نیا چکر ہے۔ بہرحال تم کسے کیفے شائی لاک سے اغوا کر کے لے جا رہے ہو؟ کیفے کے گنڈوں کی دو کاریں تمہارے تعاقب میں ہیں، اوور، کیپٹن شکیل نے کہا۔ شائی لاک کا اسسٹنٹ کرامر ہے ہمارے پاس، ہم نے اس سے شائی لاک کا پتہ پوچھنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دو کاریں ہمارے تعاقب میں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی کار بھی ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو کیفے کے پاس دیکھا تھا، صفدر صاحب بھی آپ کے ہمراہ ہیں، لیکن بلیک ڈیتھ سے ٹکرانا ان گنڈوں کے بس کی بات نہیں۔ سرکل چوک کے بعد دیکھنا ان کا کیا حشر ہوتا ہے، ذرا وہاں تک پہنچ لیں، اوور۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کوئی نیا ہی چکر ہے بلیک ڈیتھ والا، کیپٹن شکیل نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ خاصا دلچسپ چکر معلوم ہوتا ہے، بہرحال دیکھتے ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب جوزف کی کار سرکل چوک سے گھوم کر ان کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ گنڈوں کی دونوں کاریں اب چوک کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ صفدر نے جان بوجھ کر اپنی کار کی رفتار آہستہ کر لی تھی، اور چند لمحوں بعد دونوں کاریں بھی چوک پر موڑ کاٹ کر ان کی نظروں سے غائب ہو چکی تھیں۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی ان کی کار چوک پر پہنچی، انہیں دور سے دو خوفناک دھماکے سنائی دیے، اور پھر جیسے ہی ان کی کار گھوم کر سیدھی چلی، انہوں نے دونوں کاروں کو سڑک کے کنارے الٹی پڑے ہوئے دیکھا۔ الٹی کاروں میں سے ریوالور بردار گنڈے نکل کر دوڑ رہے تھے۔ اسی لمحے سائیڈ میں موجود ذخیرے سے مشین گن چلنے کی تڑتڑاہٹ سنائی دی، اور افراتفری میں بھاگتے ہوئے کئی گنڈے چیختے ہوئے وہیں سڑک پر ڈھیر ہو گئے۔ صفدر نے انتہائی تیزی سے اپنی کار کو سائیڈ میں گھمایا، اور پھر جیسے ہی اس نے بریک لگا کر کار روکی، سڑک پر دو اور خوفناک اور کان پھاڑ دھماکے ہوئے، اور الٹی پڑی کاروں سے آگ کے شعلے بلند ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ارد گرد آگ اور کاروں کے جلتے ہوئے پرزوں کی بارش سی ہو گئی۔ اگر صفدر بر وقت کار کا رخ نہ موڑتا تو یقیناً یہ دھماکے عین اس وقت ہوتے جب کہ صفدر کی کار ان کاروں کے قریب پہنچ چکی ہوتی۔ اس کے بعد جو ہونا تھا وہ تو ظاہر تھا۔
سڑک پر ڈھیر ہونے والے اور 2-3 بھاگتے ہوئے غنڈے اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور پھر انہوں نے جلتے ہوئے شعلوں کی طرح اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ان کے کپڑوں کو آگ پکڑ چکی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ ڈھیر ہو گئے۔ اسی لمحے ذخیرے سے جوزف اور جوانا کی کار برآمد ہوئی۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جدھر صفدر اور کیپٹن شکیل کی کار تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں روکتے، کار سائیں کی تیز آواز نکالتی ہوئی ان کے قریب سے نکلتی گئی۔ البتہ جوزف نے کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کر اسے یوں لہرایا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا بلیک ڈیتھ کا کارنامہ؟ کمال ہے، یہ دونوں تو یوں دندناتے پھر رہے ہیں جیسے اس ملک میں کوئی قانون ہی نہ ہو۔ جسے چاہا اغوا کر لیا، جسے چاہا مار ڈالا۔ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ کوئی اور ہی چکر ہے کیپٹن، اس کے پیچھے لازماً عمران کا ہاتھ ہے، ورنہ یہ دونوں ایسے کھلے عام دہشت گردی نہیں کر سکتے۔ صفدر نے کار موڑتے ہوئے کہا، اور پھر جب وہ چوک پر پہنچے تو جوزف اور جوانا کی کار دور دور تک کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ صفدر نے چند لمحے کار چوک پر آہستہ کی، اس کے بعد اس نے شہر کی طرف جانے والی سڑک پر کار کا رخ موڑ دیا۔ جس سڑک پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی وہ چونکہ زیادہ تر سنسان پڑی رہتی تھی، اس لیے فوری طور پر تو پولیس کے وہاں پہنچنے کا خطرہ نہ تھا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی کار وہاں سے گزرے اور انہیں بھی اس حادثے میں ملوث سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ اب وہ جلد از جلد اس چوک سے دور ہو جانا چاہتے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جوزف اور جوانا شائلاک کے اسسٹنٹ کو لے کر سیدھے رانا ہاؤس پہنچیں گے۔ وہ اگر چاہتا تو ٹرانسمیٹر پر ان سے گفتگو کر سکتا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ اس سارے چکر سے پہلے ایکس 2 کو مطلع کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد جیسے وہ ہدایات دے۔ چنانچہ شہر میں پہنچتے ہی اس نے ایک کار پبلک بوتھ کے قریب روک دی۔ میں ذرا ایکس 2 سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں وہ بلیک ڈیتھ کے متعلق کیا کہتا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ جبکہ کیپٹن شکیل وہیں بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی بیزاری کے تاثرات نظر آنے لگ گئے تھے۔ صفدر نے سکے ڈال کر ایکس 2 کا نمبر گھمایا۔ ایکس 2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، ایک اطلاع ہے سر، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جوزف اور جوانا کی ساری کارروائی کے ساتھ ساتھ ان کا بطور بلیک ڈیتھ بات کرنے کے متعلق بھی تفصیل سے بتا دیا۔ یہ عمران کا ہی کوئی نیا شوشہ ہو سکتا ہے، یا پھر جوزف اور جوانا بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہوں گے، چنانچہ انہوں نے اس قسم کی کارروائیاں شروع کر دی ہوں گی۔ ایکس 2 نے نرم لہجے میں کہا، ان کے متعلق کوئی ہدایت، یا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ صفدر نے پوچھا، اگر یہ اسمگلروں، غنڈوں، بدماشوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہماری لائن کا کام نہیں ہے، ایکس 2 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن سر ایک درخواست ہے، اچانک صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ درخواست؟ کیسی درخواست؟ ایکس 2 کا لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا۔ سر ابھی ابھی کیپٹن شکیل سے بھی بات ہو رہی تھی، اور باقی ممبران کا بھی یہی خیال ہے کہ آہستہ آہستہ سیکرٹ سروس بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ سارے کیس عمران اکیلا ہی نمٹا لیتا ہے، یا پھر اس کا اسسٹنٹ ٹائیگر ساتھ ہوتا ہے۔ اس سے ممبروں میں بددلی سی پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے درخواست ہے کہ سیکرٹ سروس کو دوبارہ فعال ہونے کا موقع دیا جائے۔ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے آخر بات کہہ ہی دی۔ مجھے پہلے بھی عمران نے رپورٹیں دی ہیں کہ تم لوگوں نے اس سلسلے میں عمران سے بھی اکثر جھگڑا کیا ہے، اور بعض مشنز کے دوران ممبرز کا رویہ انتہائی غلط تھا کہ انہوں نے عمران سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خاص طور پر جولیا نے اس سلسلے میں کئی بار احمقانہ باتیں کی ہیں، لیکن میں اس لیے خاموش رہا تھا کہ بعض کیسز کی صورتحال ایسی تھی کہ جس میں عمران کا تعاون حاصل کرنا ضروری تھا، ورنہ حکم کے باوجود عدم تعاون غداری کے مترادف ہوتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میرے نزدیک غداری کی کیا سزا ہوتی ہے۔ ایکس 2 کے لہجے میں اس قدر غراہٹ عود کر آئی تھی کہ صفدر کے جسم میں بے اختیار سردی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ سر ہمارا مقصد عدم تعاون نہیں، ہم صرف فعال ہونا چاہتے ہیں سر، صفدر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرے نزدیک ملک کی سلامتی اور اس کے مفادات کا تحفظ تمہاری مخالفت یا بیکاری سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جس جگہ جس سے جو کام لینا ہوتا ہے لے لیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ گزشتہ دنوں کئی کیس ایسے سامنے آئے ہیں کہ جس میں اگر ساری سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے آیا جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ جو مشن عمران چند روز میں پورا کر لیتا ہے اسے کئی ہفتے لگ جاتے، اور اس دوران ملک میں توڑ پھوڑ یا ملکی سلامتی کے تحفظ کا خدشہ ہو سکتا تھا، اس لیے تمہیں حرکت میں نہیں لایا گیا۔
اور میں نے صرف عمران سے ہی کام لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکرٹ سروس ہمیشہ کے لیے بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ تم لوگ انتظار کرو، کسی بھی وقت کوئی ایسا کیس سامنے آ سکتا ہے کہ اس کے بعد تم فرصت کے لمحات کو ترسو گے۔ ایکس 2 نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، ویسے سر یہ بلیک ڈیتھ والا چکر بھی شاید کسی کیس کے سلسلے میں ہو، اور عمران اس کیس کو بالا نپٹا لینا چاہتا ہو۔ صفدر نے ایکس 2 کے نرم لہجے سے شہ پا کر کہا۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو صفدر، میں ایسی احمقانہ باتیں برداشت نہیں کیا کرتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران جس کیس پر کام کرتا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا، اور وہ بالا سب کچھ کر لیتا ہے؟ ایکس 2 کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں جناب، میرا یہ مطلب نہ تھا، صفدر نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ واقعی اس سے حماقت ہو گئی تھی، آئندہ محتاط رہنا، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور صفدر نے ریسیور رکھ کر پیشانی پر آنے والا پسینہ آستین سے صاف کیا، اور پھر پبلک بوتھ سے باہر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ خاصی لمبی بات ہو گئی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اچھی خاصی جھاڑ سننی پڑ گئی تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایکس 2 سے ساری گفتگو کی تفصیل کیپٹن شکیل کو سنا دی۔ یہ اچھا ہوا کہ تم نے ایکس 2 کے کان میں بات ڈال دی، اب وہ یقیناً ہم سے کام لے گا، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے، کہیں چل کر تفریح کرتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران کے فلیٹ پر نہ چلا جائے، ذرا اسے ٹٹولیں کہ یہ بلیک ڈیتھ والا کیا چکر ہے، صفدر نے پوچھا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ویسے تمہارے ذہن میں بلیک ڈیتھ چپک سی گئی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران سے ملنا بھی تو تفریح میں ہی شامل ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ کنگ روڈ پر پہنچ گیا، اور اس نے کار عمران کے فلیٹ کے سامنے روک دی، اور پھر کار سے اتر کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے، اور صفدر نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، اور سلیمان دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اوہ صفدر صاحب، آپ؟ سلیمان نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سلیمان عمران کے ساتھیوں میں سے صرف صفدر اور کیپٹن شکیل کا ہی احترام کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہر وقت سنجیدہ رہتے تھے۔ عمران ہے اندر؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بیٹھے رو رہے ہیں، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ایک طرف ہٹ گیا۔ رو رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن شکیل نے بھی حیرت سے آنکھیں جھپکائی تھیں۔ آپ خود ہی مطلب پوچھ لیجئے، مجھ سے تو گزشتہ ایک ہفتے سے بول چال ہی بند ہے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دروازہ بند کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کی جوڑی بھی خوب ہے، نہلے پر دہلا ہیں دونوں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ صفدر نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا، اور دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ دوسرے لمحے وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا عمران واقعی کسی نئی بیوہ ہونے والی عورت کی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب، کیا کوئی محبوبہ فوت ہو گئی ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ بگوڑے بھائی تم، ارے غضب ہو گیا، میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ارے بگوڑے بھائی بس کچھ نہ پوچھو، مجھے جی بھر کے رونے دو، عمران نے آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اٹھاتے ہوئے انتہائی گلگیر لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے رونا بھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، میں نے حال ہی میں کسی کتاب میں پڑھا تھا، اس سے دل میں گداز بھی پیدا ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کدال؟ ارے باپ رے، دل میں کدال پیدا ہو گیا تو دل تو کھودا جائے گا، پھر اس میں گھاس پھونس اگائے گی، اور گھاس میں سانپ رینگنے لگ گئیں گے، زہریلے سانپ، ارے غضب ہو گیا، سانپ تو کاٹ دے بھی ہیں، عمران نے یک لخت رونا منہ کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو تیزی سے خشک ہو گئے تھے۔ آخر اس قسم کی حرکتیں کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ صفدر نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے قدرے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سلیمان نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، عمران نے آگے بڑھ کر بڑے سرگوشیانہ لہجے میں صفدر سے پوچھا۔ اسی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ صاحب بیٹھے رو رہے ہیں، اور میری بول چال ایک ہفتے سے بند ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے باوجود وہ مجھ سے ہمدردی کرنے نہیں آیا، غضب خدا کا، آج کل کے ملازموں کا خون بھی سفید ہو گیا ہے، بالکل سفید، عمران نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ ملازموں کا خون سفید نہیں ہوا، بلکہ مالکوں کے اندر خون ہی نہیں رہا،
پہلے مالک ہوتے تھے جو ملازموں کی خوشنودی کی خاطر اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، اور آج کل کے مالک بس ٹسوے بہانا ہی جانتے ہیں۔ اسی لمحے سلیمان کی آواز دروازے سے سنائی دی۔ وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ اچھا تو میں ٹسوے بہا رہا ہوں، بس یہی مجھ سے زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ایک عالم فاضل بلکہ منشی فاضل قسم کا باورچی رکھ لیا ہے۔ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، صفدر صاحب ان سے کہہ دیں مجھ سے بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری بول چال بند ہے۔ سلیمان نے صفدر سے مخاطب ہو کر کرخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی چائے کی 2 پیالیاں بنا کر صفدر اور کیپٹن شکیل کے سامنے رکھ دی۔ عمران کو اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ عمران کے لیے چائے نہیں بنائی؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سوری جناب، میں آپ کی عزت اپنی جیب سے کر رہا ہوں، میری ذاتی جیب مفت خوروں کے لیے نہیں ہے۔ سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، سلیمان ڈیئر، ارے ظالم کب تک مجھ سے ناراض رہو گے؟ دیکھو تمہارے ہجر میں میرا رو رو کر کیا حال ہو گیا ہے، تم کب سے اتنے کٹھور ہو گئے ہو؟ عمران نے اچانک ٹھیٹھا اشکانہ لہجے میں کہا، جب تک آپ ان کالے حبشیوں کو مجھ پر فوقیت دیتے رہیں گے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ اس جھگڑے کا پس منظر اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ توبہ توبہ، کالے حبشیوں کو تم پر فوقیت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے پیارے سلیمان ہو اور وہ تو ہیں ہی کالے، ان سے تمہارا کیا مقابلہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، اسی لیے میں سارا دن باورچی خانے میں گھسا اپنا دل جلاتا رہتا ہوں، اور وہ دونوں رانا ہاؤس میں پڑے شرابیں پی پی کر انیٹھتے رہتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے سلیمان، آج کل وہ انیٹھتے نہیں پڑ رہے بلکہ گنڈوں سے لڑتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے 10-12 آدمی مار ڈالے ہیں، 2 کاریں تباہ کر دی ہیں۔ صفدر نے کہا، اچھا، واہ، آپ کے منہ میں گھی شکر، اب وہ ضرور پھانسی چڑھیں گے، خس کم جہاں پاک، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سلیمان نے اچانک خوش ہوتے ہوئے کہا، اور جلدی سے ایک چائے کی پیالی بنا کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ صاحب غلطی معاف، آپ نے اچھا کیا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کا سامان کر دیا، میں تو باورچی خانے میں ہی بھلا۔ سلیمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ٹرالی دھکیلتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر مسرت جیسے آبشار کی طرح بہہ رہی تھی۔ یہ کیا چکر چلا دیا ہے تم نے؟ کسے مار دیا ہے ان کالے بھوتنوں نے؟ عمران نے سلیمان کے جانے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اب ہمارے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے عمران صاحب، ہم تو خود آپ سے یہی پوچھنے آئے ہیں کہ یہ بلیک ڈیتھ کا کیا چکر ہے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، بلیک ڈیتھ؟ اوہ، تو کیا واقعی وہ دونوں بلیک ڈیتھ بن گئے ہیں؟ ارے میں نے تو سوچا تھا چلو یہ دونوں کام کاج کچھ نہیں کرتے، ان کے قد و قامت سے ہی فائدہ اٹھایا جائے، کچھ دہشت ڈالی جائے، کچھ آمدنی کا ذریعہ بنے، لیکن یہ کاریں تباہ کرنا اور آدمی مارنے کا کیا چکر ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور صفدر نے تفصیل بتا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ آج کل میں چھٹی پر ہوں، اس لیے میری جگہ وہ میرے دوست سپر فیاض کا انتقام شائلاک سے لیتے پھر رہے ہیں۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ارے ہاں، جولیا نے مجھے بتایا تھا کہ شائلاک نے سپر فیاض پر حملہ کیا تھا۔ کیا چکر تھا؟ صفدر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، سپر فیاض شائلاک کی محبوبہ لے اڑا تھا، اور تم جانتے ہو کہ شائلاک سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران نے جواب دیا، بے وفائی کی تو اس کی محبوبہ نے، اور گولی اس نے مار دی سپر فیاض کو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون زوردار آواز سے بج اٹھا، اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تاجران ہلدی چونا، عمران، صفدر اور شکیل سپیکنگ۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، عمران فوراً میرے پاس کوٹھی پر پہنچو، اٹ از ایمرجنسی۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا، سوری جناب، ہلدی کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، اور چونا بغیر ہلدی کے بیکار ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ چونکہ فاصلے پر تھے، اس لیے وہ سر سلطان کی آواز نہ سن سکے تھے۔ یار ایک کام کرو گے پلیز، دیکھو انکار نہ کرنا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انکار کا کیا مطلب؟ آپ کام بتائیں، صفدر نے اسے اسی طرح سنجیدہ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔
اپنی زبان ناک کی لو سے لگا کر دکھاؤ۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صفدر نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم لگاؤ تو صحیح، ابھی بات بھی بتاتا ہوں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس بس، احمق بننے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ انکار نہیں ہوگا پھر، عمران نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اب آپ نے کام ہی ایسا بتایا ہے، صفدر نے کہا۔ صفدر صاحب، میرا خیال ہے عمران صاحب اب ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں، فون پر کسی نے بلایا ہوگا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی، کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دماغ دیا ہے یار، تم معمے حل کر کے دیا کرو، ٹی وی کے انعام دینے والے پروگراموں میں شرکت کیا کرو، خواہ مخواہ معمولی سی تنخواہ کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہو، لمبی کمائی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے فون کو گھورتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تاجران نے چونا و ہلدی، عمران، صفدر اور شکیل سپیکنگ۔ عمران نے اس بار ہلدی چونے کو بدل کر چونا ہلدی کر دیا تھا۔ اٹ از X2، صفدر کو فون دو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ ارے یہ کہاں سے ٹپک پڑا، کوئی بڑا ہی نجومی لگتا ہے، عمران نے یوں مائک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ مائک سے کوئی سانپ باہر نکل آئے گا، اور ریسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارا باس، میرا نہ بتانا، خواہ مخواہ اور کوئی مصیبت ڈال دے گا، عمران نے اسی طرح مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور صفدر نے مسکراتے ہوئے ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ یس سر، صفدر بول رہا ہوں، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر، تم اور کیپٹن شکیل دونوں چیرنگ کراس کے پہلے چوک پر پہنچو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں، وہاں سے سرخ رنگ کی جدید ماڈل کی ایک کار گزرے گی جس کی چھت کا رنگ سفید ہوگا، تم نے اس کا انتہائی ہوشیاری سے تعاقب کرنا ہے، اور پھر مجھے رپورٹ دو کہ یہ کار کہاں جاتی ہے، سمجھے؟ X2 نے کہا۔ یس باس، لیکن کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ صفدر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ شاید، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور صفدر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور کیپٹن شکیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے ارے، وہ میرا کام، وہ ناک کی نوک اور زبان، عمران نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ ایسے کام تم ہی کر سکتے ہو، ہم فالتو نہیں ہیں، آؤ شکیل، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز عمران کے کانوں میں پہنچی تو عمران نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ یہ کس کار کا تعاقب کیا جا رہا ہے جناب؟ بلیک زیرو صاحب، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، دراصل سر سلطان نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ عمران سے فوری ملنا چاہتے ہیں، لیکن عمران کے فلیٹ میں صفدر اور کیپٹن شکیل موجود ہیں، اس لیے شاید عمران کو آنے میں دیر ہو جائے، تم ان دونوں کو چلتا کر کے عمران کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ میں نے فون کر کے ان کو ایک خواہ مخواہ کا کام بتا دیا، اب یہ کھڑے انتظار کرتے رہیں گے سرخ کار کا۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور اگر وہاں سے ایسی کوئی کار گزر ہی گئی تو اسے چلا بھی کوئی محترمہ رہی ہو تو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، آپ کا رشتہ بھجوا دوں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ رشتہ؟ واہ، رشتہ مجھ سے زیادہ عزیز ہے تمہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ وہاں پہنچ جائے اور میں یہاں بیٹھا سلیمان کے نخرے سہتا رہوں، تم مجھے ہی بھجوا دینا، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، فی الحال تو آپ سر سلطان کے پاس پہنچیں، وہ بے حد بےتاب نظر آتے ہیں، اور شاید وہاں ان کے پاس کوئی اور غیر متعلق صاحب بھی موجود ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، مگر ان کی صاحبزادی کی شادی تو ہو گئی ہے، اب میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ہاں، البتہ وہ غیر متعلق صاحب کوئی رشتہ لے کر آئے ہوں تو اور بات ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی کسی ملازمہ کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہو، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، آہستہ بولو، سلیمان نے سن لیا تو ایک بار پھر ناراض ہو جائے گا، پہلے بڑی مشکل سے بول چال شروع ہوئی ہے، عمران نے کہا، اور پھر بلیک زیرو کی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر سلطان کی بےتابی واقعی غیر معمولی تھی، ورنہ وہ اتنے چکر میں کبھی نہیں پڑتے کہ بلیک زیرو کو فون کر کے ممبرز کو وہاں سے ہٹواتے، اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایمرجنسی پیدا ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے ایمرجنسی پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کی ذمہ داری تو عمران کے ہی ذمہ تھی، چنانچہ اب وہ جلد از جلد سر سلطان تک پہنچنا چاہتا تھا۔
कर्नल शरीफ और कैप्टन तमीज़ी दूसरी मंजिल से उतरकर नीचे हॉल में पहुंचे और फिर सीधे टेलीफोन एक्सचेंज वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर एक बावर्दी दरबान बैठा हुआ था और दरवाजे के ऊपर वाज़े अल्फाज में दाखिला ममनू का बोर्ड भी नस्ब था। दरवाज़ा खोलो, पुलिस, कर्नल शरीफ ने करख्त लहजे में दरबान से मुखातिब होकर कहा, और दरबान पुलिस का लफ्ज़ सुनते ही बौखला कर ना सिर्फ खड़ा हो गया बल्कि उसने फुर्ती से दरवाज़ा भी खोल दिया। कर्नल शरीफ और कैप्टन तमीज़ी अंदर दाखिल हुए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर 200 लाइनों का एक एक्सचेंज मौजूद था और वहाँ सिर्फ 2 आदमी थे। एक मशीन को ऑपरेट कर रहा था जबकि दूसरा एक तरफ मेज़ को कुर्सी सजाए बैठा हुआ था। वो शायद सुपरवाइज़र था। इन दोनों को यूं अंदर आते देखकर सुपरवाइज़र हैरत से उन्हें देखने लगा। कर्नल शरीफ फ्रॉम सीक्रेट सर्विस, कर्नल शरीफ ने सुपरवाइज़र से मुखातिब होकर कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाएं। सुपरवाइज़र सीक्रेट सर्विस का सुनते ही बौखला गया। रात को यहाँ ड्यूटी पर कौन था? कर्नल शरीफ ने पूछा। आसिफ ही था जनाब, बस अब उसकी ड्यूटी ख़त्म ही होने वाली है। क्यों जनाब, क्या कोई शिकायत है जनाब? सुपरवाइज़र ने परेशान होते हुए कहा। अरे नहीं, बस कुछ मालूमात चाहिए, कर्नल शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, और सुपरवाइज़र के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। आसिफ, सुपरवाइज़र ने मशीन से उलझे हुए नौजवान से मुखातिब होकर कहा और ख़ुद कदम बढ़ाता उसके करीब पहुंच गया। यस सर, नौजवान ने चौंक कर मुड़ते हुए पूछा। ये सीक्रेट सर्विस के कर्नल शरीफ हैं, तुमसे कुछ मालूमात चाहते हैं। मैं तुम्हारा काम संभाल लेता हूँ, तुम इनसे मुकम्मल ताउन करो, सुपरवाइज़र ने कहा, और आसिफ ने सर पर चढ़ा हुआ हेडफोन उतार कर सुपरवाइज़र के हवाले किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी जगह सुपरवाइज़र ने संभाल ली। यस सर, फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? आसिफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इन दोनों से आसिफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में इन दोनों से मुखातिब होकर कहा। सुबह मुँह अंधेरे कमरा नंबर 25 की दूसरी मंजिल के मिस्टर डेविड ने कॉल की थी। क्या तुम्हें याद है? कर्नल शरीफ ने कहा। ओह हाँ, पुलिस का एक आदमी भी यही कॉल चेक करने यहाँ आया था। मैंने उसे वो कॉल सुनवा दी थी, आसिफ ने चौंकते हुए जवाब दिया। ये कॉल किस नंबर पर की गई थी? हमें वो नंबर चाहिए। और सुनो, इनकार मत करना, हमें मालूम है कि वो डायरेक्ट कॉल थी, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए, ये अहम मसला है, मुल्की सलामती का, कर्नल शरीफ ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ओह सर, आप सुपरवाइज़र से पूछ लें, डायरेक्ट कॉल हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ इल्म नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक लाइन पर कॉल मिलती है तो हमें नंबर का इल्म नहीं हो सकता, आसिफ ने जवाब दिया। कोई सूरत इस नंबर को ट्रेस करने की? कर्नल शरीफ ने उसे गौर से देखते हुए कहा। सॉरी सर, अगर कोई होती तो यकीनन मैं आपको बता देता, आसिफ ने जवाब दिया, और कर्नल शरीफ उसके चेहरे के तासुरात देख कर ही समझ गया कि वो सच बोल रहा है। ओके ठीक है, कर्नल शरीफ ने कंधे उचकाते हुए कहा, और फिर थैंक यू कहकर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टेलीफोन एक्सचेंज वाले कमरे से निकलकर वो जैसे ही हॉल में पहुंचे, अचानक ही वेटर जो दूसरी मंजिल पर उनसे टकराया था, उन्हें देखते ही तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। जनाब, मिस्टर डेविड अकबी दरवाजे से निकल गए हैं। उनका अंदाज़ इंतहाई मशकूक था। मैंने सोचा कि आपको बता दूं, वेटर ने करीब आते हुए कहा, और कर्नल शरीफ और कैप्टन तमीज़ी यूं आंखें फाड़ कर वेटर को देखने लगे जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। क्या बक रहे हो, वो तो मर चुका है, हम उसकी लाश कमरे में छोड़ आए हैं, कर्नल शरीफ ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मर चुका है? नहीं जनाब, आपके जाने के कुछ देर बाद मिस्टर डेविड बाहर निकले। मैं उस वक्त ड्यूटी रूम की खिड़की में था। उन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ने की बजाय फायर गेट की तरफ बढ़ते गए। उन्हें इस तरफ जाता हुआ देख कर मैं हैरान रह गया और मैंने सोचा कि उन्हें इधर जाने से रोक दूं, लेकिन मेरी ड्यूटी रूम से निकलने तक वो फायर गेट खोलकर दूसरी तरफ मौजूद सीढ़ियाँ उतर रहे थे। जब मैं इन सीढ़ियों पर पहुंचा, वो एक टैक्सी पर बैठ रहे थे। उनके इस तरह जाने पर मैं हैरान होकर वापस उनके कमरे में आया तो उनका तमाम सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। वेटर ने तफसील बताते हुए कहा, और कर्नल शरीफ और कैप्टन तमीज़ी को यूँ महसूस हो रहा था जैसे भरे चौक में उनके सरों पर जूतों की बारिश हो रही हो। वो सीक्रेट सर्विस के चीफ और डिप्टी चीफ बने फिरते थे और उनका हाल ये था कि मुजरिम इतनी आसानी से उन्हें मरने का धोखा देकर फरार हो गया। उसके हाथ में कुछ था? कैप्टन तमीज़ी ने पूछा। जी हाँ, एक बंडल सा था, जैसे उसमें बहुत से कागज़ हों। उसका ऊपर का अखबार कदरे फटा हुआ था, वेटर ने जवाब दिया। कैप्टन, तुमने सिर्फ ऊपर वाला कागज़ देखा था या सारा बंडल खोला था?
کرنل شریف نے اچانک ایک خیال آتے ہی مڑ کر تمیزی سے پوچھا، صرف اوپر والا کاغذ ہی دیکھا تھا؟ کیپٹن تمیزی نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، او غضب ہو گیا، اہم کلو ہاتھ سے نکل گیا، ویری بیڈ۔ کرنل شریف کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی اور کیپٹن تمیزی دونوں کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں ہی نوچ ڈالے۔ جناب، ڈیوڈ صاحب کوئی بہت بڑے مجرم تھے۔ ویٹر نے، جو ان دونوں کی بگڑی ہوئی شکلیں غور سے دیکھ رہا تھا، بول پڑا۔ او ہاں، بہت بڑا۔ یہ تباہیاں جو ملک پر نازل ہو رہی ہیں، یہ اسی گروہ کا مجرم تھا۔ کرنل شریف نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب میں ایک فون نمبر آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ڈیوڈ صاحب اکثر اس نمبر پر فون کر کے نا سمجھ میں آنے والی باتیں کرتے رہتے تھے، شاید یہ نمبر آپ کے کام آ جائے۔ ویٹر نے کہا، اوہ اچھا، جلدی بتاؤ۔ کرنل شریف نے چونکتے ہوئے کہا، 3636۔ میں نے اتفاق سے چیک کر لیا تھا جناب، ویٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مگر کرنل شریف اس کی باقی بات سنے بغیر تیزی سے کاؤنٹر کی طرف دوڑتا گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر پڑا ہوا فون جلدی سے اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر مین حیرت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں کیپٹن تمیزی اور ویٹر بھی کاؤنٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ہیلو انکوائری، میں کرنل شریف، چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں۔ کرنل شریف نے باقاعدہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، یس سر، حکم فرمائیں سر۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، فون نمبر 3636 کی لوکیشن بتاؤ، جلدی اور فوراً۔ کرنل شریف نے کہا، 1 منٹ سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد جواب ملا، سر فون نمبر 363 ٹچن آباد کی کوٹھی نمبر 12 کا ہے، ڈاکٹر سبطین احمد کے نام پر جناب۔ انکوائری آپریٹر نے جواب دیا، اوکے۔ کرنل شریف نے جواب دیا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑا۔ آؤ کیپٹن۔ اوہ تھینک یو ویٹر، تھینک یو۔ کرنل شریف نے مڑتے ہوئے پہلے کیپٹن تمیزی سے کہا اور پھر ویٹر پر نظر پڑتے ہی اس نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل کر وہ جلدی سے کار تک پہنچے۔ ڈرائیونگ سیٹ کرنل شریف نے سنبھال لی، کیپٹن تمیزی ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ کرنل شریف نے کار سٹارٹ کی اور اسے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر لے آیا۔ سڑک پر کار دوڑاتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں سے سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ یس ایس ایس ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کرنل شریف اسپیکنگ، کتنے ممبرز ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اوور۔ کرنل شریف نے تحکمانہ لہجے میں کہا، سارے ممبرز موجود ہیں سوائے ارشد حسین کے، اوور۔ دوسری طرف سے جواب ملا، اوکے، ان سب کو فوراً ٹچن آباد کی کوٹھی نمبر 12 پر بھیج دو، سب کو پوری طرح چوکنا اور مسلح ہونا چاہیے، اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہے، میں اور کیپٹن تمیزی وہاں پہنچ رہے ہیں، جلدی، اوور اینڈ آل۔ کرنل شریف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ کیا آپ اس کوٹھی پر پاور ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیپٹن تمیزی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، مجرموں کی تباہ کاریاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم صرف دوڑتے پھر رہے ہیں، کرنل شریف نے کہا، لیکن اس طرح تو مجرم ہوشیار ہو جائیں گے، ظاہر ہے یہ کوئی بہت بڑا سینٹر تو نہ ہوگا کہ پوری ٹیم گرفتار ہو جائے، ہمیں ان کی خفیہ نگرانی کرنی چاہیے تھی۔ کیپٹن تمیزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہونا تو ایسا ہی چاہیے کیپٹن، لیکن اب نگرانی کا وقت نہیں رہا، میں اعلیٰ حکام کو مطمئن کرنے کے لیے فوری طور پر ایک بڑا ایکشن سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ کسی حد تک مطمئن ہو جائیں کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اعلیٰ حکام شاید کسی اور ملک کی سیکرٹ سروس کی امداد طلب کر لیں گے اور ہمارا تمام کریڈٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کرنل شریف نے جواب دیا، او واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے سر اگر کوئی اور سیکرٹ سروس آ گئی تو پھر، کیپٹن تمیزی نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، تو پھر اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا، ہم خفیہ طور پر ان کی مخالفت کریں گے کیونکہ ان کی کامیابی ہمیں ہمیشہ کے لیے نکھٹو بنا دے گی۔ کرنل شریف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہونا چاہیے، کیپٹن تمیزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے بعد کار میں خاموشی چھا گئی، شاید دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں مگن ہو گئے تھے۔ گہرے سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی شاندار عمارت اس وقت یوں روشن ہو رہی تھی جیسے وہاں کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہو، چاروں طرف سرچ لائٹیں لگائی گئی تھیں اور عمارت کے کمپاؤنڈ کا چپا چپا تیز روشنی میں جگمگا رہا تھا۔
عمارت کے اندرونی ہال میں ترتیب سے کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور سامنے سٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ عمارت بھاشانہ کی سب سے بااثر سیاسی پارٹی بی ایل پارٹی کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور آج اس عمارت میں پورے بھاشانہ میں پھیلے ہوئے بی ایل کے حلقہ چیئرمینوں کا ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا تھا۔ یہ اجلاس ملکی صورتحال پر غور کرنے کے لیے پارٹی کے صدر جناب رشید الرحمان اور جنرل سیکرٹری مسیح الدین نے طلب کیا تھا۔ اس اجلاس کو مجرموں کی زد سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، اور انہی انتظامات کے طور پر عمارت کے گرد انتہائی طاقتور سرچ لائٹیں نصب کی گئی تھیں، اور مسلح پارٹی ورکر عمارت کے اندر چپے چپے پر بڑے چوکنا انداز میں موجود تھے۔ عمارت کے باہر پولیس کا خصوصی دستہ پہرے پر موجود تھا۔ ان کے ساتھ پارٹی ورکر بھی موجود تھے۔ سب پارٹی ورکرز کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، جس کے لیے حکومت سے خصوصی پرمٹ جاری کرائے گئے تھے۔ چونکہ بی ایل پارٹی کا حکومت پر بے پناہ اثر تھا، اس لیے پرمٹ جاری کرائے جانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ ایک طرف پارکنگ بنائی گئی تھی جہاں اس قسم کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، وہاں پولیس کا ایک ایسا خصوصی دستہ تعینات کیا گیا تھا جسے اینٹی بم اسکواڈ کہا جاتا ہے۔ اس دستے کے پاس ایسے جدید ترین آلات تھے جو کسی بھی قسم کے بم کو چیک کرنے اور پھر اسے فوری طور پر ناکارہ کر سکتے تھے۔ ہر حلقہ چیئرمین کو ایسی خصوصی کارڈ جاری کیے گئے تھے جن کی نقل تیار نہ کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ خصوصی کوڈ بھی مخصوص کیے گئے تھے جو حلقہ چیئرمین کو ذاتی طور پر بتائے گئے تھے اور جن سے کسی غیر آدمی کا واقف ہو جانا ناممکن تھا۔ کمپاؤنڈ گیٹ پر پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار خود موجود تھے، جو ہر آنے والے چیئرمین سے خصوصی کوڈ پوچھ کر اور کارڈ چیک کر کے اسے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ اس دوران ان کی کار کا تفصیلی چیک اپ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد کار کو اندر پارکنگ میں جانے کی اجازت ملتی تھی۔ کمپاؤنڈ گیٹ کے باہر جب آنے والے اندرونی ہال کے دروازے پر پہنچتے تو وہاں صدر رشید الرحمان اور سیکرٹری جنرل مسیح الدین بذات خود موجود تھے، جو ایک بار اس بات کی تسلی کرتے کہ آنے والا ان کی پارٹی کا حلقہ چیئرمین ہے۔ اس قدر خصوصی انتظامات کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پوری طرح مطمئن تھے کہ مجرم اس اجلاس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکیں گے۔ اس کے باوجود ڈپٹی پریزیڈنٹ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پوری عمارت میں گھوم کر سب ورکرز کو باقاعدگی سے چیک کرتا رہے کہ وہ پوری طرح چوکنا ہیں یا نہیں۔ عمارت سے 200 گز دور ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک بڑے سے مکان کے اندر 10 افراد موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اس مکان میں داخل ہوئے تھے۔ ان سب نے عام سے سوٹ پہن رکھے تھے اور وہ سب شکل و صورت سے باشانہ کے تاجر طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے اور وہ اس عمارت کے بڑے کمپاؤنڈ میں خاموش کھڑے تھے۔ ان سب کی نظریں مکان کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک طویل القامت اور سڈول جسم کا مالک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو اور زیادہ کرخت بنا رہی تھیں۔ اس غیر ملکی کے اندر آتے ہی کمپاؤنڈ میں موجود 10 افراد چوکنے ہو گئے۔ ان کے اندر مستدی کی لہر سی دوڑ گئی۔ سب انتظامات مکمل ہیں؟ غیر ملکی نے ان کے قریب چیخ کر کرخت لہجے میں کہا۔ یس باس، ہم کام کے لیے تیار ہیں، صرف سگنل کا انتظار ہے، ایک آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سنو، انتظامات انتہائی سخت ہیں، ہمیں ایسے انداز میں کام کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی آدمی پکڑا بھی نہ جائے اور پوری عمارت بھسم ہو کر رہ جائے، اور ہماری یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ یہی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمارے مشن کے خلاف کام کر رہی ہے، اور یہ ان کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ انہوں نے پوری پارٹی کے حلقہ چیئرمینوں کا اجلاس بلا لیا ہے۔ آج کی کارروائی کے بعد پوری پارٹی کا نام و نشان ختم ہو کر رہ جائے گا، باس نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ایف ڈی ایکشن گروپ کے لیے یہ انتظامات انتہائی احمقانہ ہیں، کامیابی بہرحال ہمارے قدم چومے گی، اسی آدمی نے جواب دیا جو شاید ان 10 افراد کی ٹیم کا انچارج تھا۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا تم نے کارروائی کا آغاز کر دینا ہے، معمولی سی کوتاہی بھی ناقابل برداشت ہوگی، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، انچارج نے جواب دیا۔ اوکے، میں آپریشن روم میں جا رہا ہوں، آپریشن سگنل تمہیں بروقت مل جائے گا۔ کالرچ اندر ہے نا؟ باس نے پوچھا۔ یس سر، وہ کافی دیر سے اندر موجود ہے، انچارج نے جواب دیا۔
اور باس سر ہلاتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے سے گزر کر وہ ایک دروازے پر رکا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازہ کھل گیا اور باس اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی مشین موجود تھی۔ مشین پر بے شمار رنگوں کے چھوٹے بڑے بلب تیزی سے جل بجھ رہے تھے۔ سامنے والی دیوار پر ایک خاصی بڑی سکرین روشن تھی جس کے 5 حصے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے 4 حصوں پر عمارت کی چاروں سمتیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں، جبکہ درمیانی بڑے حصے میں عمارت کے اندرونی ہال کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں جلسے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال میں موجود تقریباً 3/4 نشستیں پر ہو چکی تھیں اور مزید افراد اندر آ رہے تھے۔ گڈ کالرچ، گڈ، تم نے ویو پوائنٹس کو بڑی مناسب جگہ پر فٹ کیا ہے، باس نے سکرین کو دیکھتے ہوئے مشین کے سامنے کھڑے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کام کل ہی ہو گیا تھا باس، میں نے اس ٹینٹ ہاؤس کے ایک آدمی کی جگہ لے لی تھی جسے اس عمارت میں کرسیاں، ٹینٹ اور سرچ لائٹیں نصب کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور پھر میرے لیے ویو پوائنٹس کی تنصیب کوئی مشکل کام نہ رہا تھا۔ غیر ملکی نے، جو کالرچ تھا، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایکشن گروپ کا منصوبہ چیک کر لیا ہے؟ باس نے پوچھا۔ یس باس، بڑا بے داغ اور کامیاب منصوبہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آسانی سے ہم مشن میں کامیاب ہوتے ہیں، کالرچ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور باس سر ہلاتا ہوا ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں درمیانی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ہال اب تقریباً بھر چکا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا اور جلسے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر اور جنرل سیکرٹری نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ کالرچ نے دروازہ بند ہوتے ہی مشین کے دائیں کونے پر لگے ہوئے ایک ہینڈل کو زور سے نیچے کی طرف کیا اور پھر ایک جھٹکے سے واپس کر دیا۔ یہ ایکشن گروپ کو حرکت میں لے آنے کا سگنل تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عمارت کے حفاظتی انتظامات خاصے جدید انداز میں کیے گئے تھے، اور اگر ایکشن گروپ اس مشن میں ناکام ہو گیا یا اس کا کوئی آدمی گرفتار ہو گیا تو پھر ایف ڈی کے بڑے مشن کو ناکامی سے کوئی نہ بچا سکتا تھا۔ اسی لیے باس کی فراخ پیشانی پر لاشعوری طور پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ کالرچ بھی مشین کے سامنے سے ہٹ کر باس کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اب سوائے سکرین پر ایکشن گروپ کی کارکردگی دیکھنے کے اسے بھی اور کوئی کام نہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے، کیونکہ سمتیں ظاہر کرنے والی چاروں سکرینوں پر ایکشن گروپ کے 2 آدمی نظر آنے لگ گئے تھے، جبکہ 2 آدمی مین کمپاؤنڈ گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ سمتوں والے افراد پولیس اور مسلح پارٹی ورکرز کے نرغے میں تھے، اور وہ ان سے یوں بات چیت کر رہے تھے جیسے کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو۔ باس جانتا تھا کہ اس وقت ان سب نے اپنے آپ کو بھاشانہ سیکرٹ سروس کا ممبر ظاہر کیا ہے۔ ان کے پاس مصنوعی شناختی کارڈ موجود تھے اور وہ حکومت کی طرف سے ان کے حفاظتی انتظامات کی چیکنگ کے لیے آئے تھے۔ باس کو معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس والے عام طور پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کراتے، اس لیے پولیس اور پارٹی ورکرز انہیں پہلے سے نہ جانتے ہوں گے۔ مین کمپاؤنڈ گیٹ پر ایکشن گروپ کے دونوں افراد یہی ڈرامہ کھیل رہے تھے۔ وہ چونکہ مقامی میک اپ میں تھے اور بھاشانہ میں انگریزی بولنا بڑے لوگوں کی شان سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہیں زبان بدلنے کا بھی مسئلہ نہ تھا، اور پھر ایکشن گروپ کی کامیاب اداکاری نے دیکھتے ہی دیکھتے حالات کو ان کے حق میں پلٹ دیا۔ مین گیٹ سے دونوں افراد اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ چاروں سمتوں سے جانے والے ادھر ادھر پولیس کے ساتھ گھومتے ہوئے حفاظتی انتظامات کا یوں جائزہ لے رہے تھے جیسے وہ واقعی حفاظتی انتظامات کو چیک کر رہے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ سر ہلا ہلا کر یوں اطمینان کا اظہار بھی کر رہے تھے جیسے انہیں انتظامات بے حد پسند آ رہے ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں بریف کیس موجود تھے، اور ظاہر ہے سیکرٹ سروس کے ارکان تسلیم کیے جانے کے بعد انہیں بریف کیس چیک کرنے کے لیے نہ کہا گیا تھا۔ اور پھر باس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے اپنی گھڑیوں پر نظریں ڈالیں، اور پولیس اور پارٹی ورکرز کے ساتھ بات کر کے وہ سب اپنے اپنے بریف کیس کھولنے لگے۔ بریف کیس کے اندر جدید قسم کی مشینری موجود تھی جسے انہوں نے خفیہ ٹیلی ویو ٹرانسمیٹر چیک کرنے کا بتانا تھا۔ مین گیٹ سے اندر جانے والے یہ ٹیلی ویو ٹرانسمیٹر ہال کے مین دروازے کی چیکنگ میں مصروف تھے، جبکہ سمتوں میں موجود افراد بیرونی چیکنگ میں مصروف تھے۔ بریف کیس سے ان سب نے تاریں نکال کر دیواروں اور دروازوں سے چمٹائیں اور بریف کیس کی مشینری کو آن کر دیا،
اور باس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ 3-4 منٹ تک مختلف جگہوں پر تاروں کے آگے لگے ہوئے باکسز سے بیرونی دیواریں اور اندرونی عمارت کی دیواریں، کھڑکیوں اور دروازوں کو چیک کیا جاتا رہا۔ ان سب کے ساتھ پارٹی ورکر اور مسلح پولیس کے دستے بڑے چوکنے انداز میں گھوم رہے تھے، لیکن باس کو ان سب پر بری طرح ترس آ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان پسماندہ لوگوں کو کیسے علم ہو سکتا ہے کہ چیکنگ کے بہانے دیواروں اور دروازوں کی رخنوں میں جدید قسم کا وائرلیس ڈائنامٹ بھرا جا رہا تھا۔ یہ انتہائی باریک پٹیاں تھیں جو دیواروں کے رخنوں میں اس طرح اندر گھستی جاتی تھیں کہ جب باکسز کو ہٹایا جاتا تو وہ نظر نہ آتی تھیں۔ 4-5 منٹ تک یہ بارودی مسالہ دیواروں، دروازوں اور کھڑکیوں کے رخنوں میں بھرے جانے کے بعد ایکشن گروپ نے بریف کیس واپس بند کرنے شروع کر دیے۔ وہ اب ان سب کو اطمینان سے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے۔ کہیں نہ ہی کوئی بم ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ٹرانسمیٹر جو یہاں کی کارروائی کو کسی اور جگہ منتقل کر سکتا ہو، اور ان کے حفاظتی انتظامات انتہائی بے داغ ہیں۔ باس کو پولیس اور پارٹی ورکرز کے چہروں پر ایکشن گروپ کی بات چیت کے بعد چھلکنے والے اطمینان پر ہنسی آ رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ بھلا ایف ڈی جیسی تنظیم کا مقابلہ یہ سادہ لوگ آخر کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایکشن گروپ کے ارکان اب سب کا شکریہ ادا کر کے واپس ہو رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب ایک ایک کر کے سکرینوں سے غائب ہو گئے۔ یہ تم نے اچھا کیا کالرچ کہ پہلے ڈائنامٹ نہیں لگایا، ورنہ وہ لازماً چیک ہو جاتا، باس نے مسکراتے ہوئے کالرچ سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، اس کی پیشانی پر موجود پریشانی کی شکنیں اب صاف ہو چکی تھیں۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ٹینٹ ہاؤس کے ملازم کے روپ میں بارودی سرنگیں نصب کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جلسے سے پہلے چیکنگ کی جائے، تو یہ جلسہ منسوخ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے بعد کا منصوبہ بنایا تھا۔ کالرچ نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، اب میں دیکھوں گا کہ اس بی ایل پارٹی کو دنیا کی کون سی طاقت بچا سکتی ہے، باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مین سکرین سے اندر ہال میں ہونے والے جلسے کی کارروائی ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ چونکہ آواز ان تک نہ پہنچ رہی تھی، اس لیے وہ صرف مقررین کے اعضاء کی حرکت اور پھولنے پچکنے والے گلے سے ہی اندازہ لگا سکتے تھے کہ بڑی دھواں دھار تقریریں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے آوازوں کا کرنا بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے تمام تقریریں مقامی بھاشانہ زبان میں ہی ہو رہی ہوں گی، جو انہیں اتنی زیادہ نہ آتی تھی کہ وہ ان کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں، اور پھر آواز کے لیے انہیں ایسی مشینری وہاں سیٹ کرنی پڑتی جسے گائیکر چیک نہ کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے یہ رسک وہ نہ لے سکتے تھے۔ باس، بی ایل پارٹی کے خاتمے کے بعد کیا حکومت کنفیڈریشن کے منصوبے کا خاتمے کا اعلان کر دے گی؟ کالرچ نے پوچھا۔ اسے بہرحال کرنا ہی ہوگا، باس نے مبہم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، میں میٹنگ میں بھی پوچھنا چاہتا تھا لیکن پھر میں خاموش رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پوچھ لوں؟ کالرچ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈرتے ڈرتے کہا۔ کون سا سوال؟ پوچھو، باس نے چونک کر کالرچ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، اگر حکومت کنفیڈریشن کے منصوبے کے خاتمے کا اعلان کر دے تو ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا اور ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن بعد میں کسی بھی وقت اچانک کنفیڈریشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہمارا یہ مشن اس لحاظ سے احمقانہ نہیں ہے؟ کالرچ نے رکتے رکتے کہا۔ تو تم ایف ڈی اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین دماغوں کو احمق سمجھتے ہو؟ باس کے حلق سے غراہٹ سی نکلی اور کالرچ کا جسم خوف سے جھٹکے کھانے لگا۔ اسے باس کے بدلے ہوئے لہجے میں اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی۔ باس، میں نے پہلے، کالرچ نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے کالرچ، یہ سوال ہر ذہین آدمی کے ذہن میں آنا چاہیے۔ میں نے میٹنگ میں جان بوجھ کر اس پہلو کو نہ چھیڑا تھا، کیونکہ ایف ڈی کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ مشن کے ابتدائی حصے کو مین مشن ظاہر کرتا ہے، جب وہ حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا حصہ سامنے لایا جاتا ہے۔ لیکن اب تم نے سوال کر ہی دیا ہے، اور ظاہر ہے ایسا ہی سوال باقی ممبروں کے ذہنوں میں بھی لازماً آیا ہوگا، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اصل صورتحال اور ہے۔ ہم یہاں صرف کنفیڈریشن کے منصوبے کے خاتمے کا صرف اعلان سننے نہیں آئے، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہاں کی حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لانا ہے جو کافرستان اور اسرائیل کی پالیسیوں کی ہم خیال ہو، جو باشانہ کی کافرستان کے ساتھ کنفیڈریشن بلکہ اسے اس میں مدغم کرنے کے منصوبے پر کام کرتی رہے، رائے عامہ کو ہموار کرے، اور جب رائے عامہ ہموار ہو جائے تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔
اسلامی بلاک اور خاص طور پر پاک ایشیا کو شدید ترین سیاسی نقصان پہنچے گا۔ اسرائیل اور کافرستان کی لابی اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے، لیکن ان کی رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کی پبلک پاک ایشیا کے ساتھ کنفیڈریشن چاہتی ہے اور کافرستان کی شدید مخالف ہے۔ حالانکہ کافرستان نے ہی انہیں پاک ایشیا سے علیحدہ ہونے اور آزاد ملک بنانے میں مدد دی تھی۔ چنانچہ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ایف ڈی پہلے کنفیڈریشن کو موضوع بنا کر ملک میں پے در پے تخریبی کارروائیاں کرے گی۔ اس طرح رائے عامہ کو فوری طور پر پاک ایشیا کے ساتھ کنفیڈریشن کا اعلان کرنے پر وہ ہونے سے روک دے گی، اور جب یہاں کی حکومت ان تخریبی کارروائیوں سے تنگ آ کر اور رائے عامہ اپنی جان اور مال کے خوف سے کنفیڈریشن کے خاتمے کا اعلان کرے گی، تو ایف ڈی کے مشن کا دوسرا اور آخری حصہ شروع ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے جلد ہی بھاشانہ میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، چنانچہ ایف ڈی بی ایل پارٹی کے خاتمے کے بعد حکومت میں ایسے عناصر کا خاتمہ کرے گی جو پاک ایشیا اور اسلامی بلاک سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ملک کا صدر تک شامل ہے۔ ان سب کو قتل کر دیا جائے گا اور ملک میں ہنگامی حالات کے تحت فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں گے جس میں ایف ڈی کام کرے گی، اور ہماری ہمدرد پارٹی ایف یو جے پارٹی کو ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی سے کام لے کر برسر اقتدار لایا جائے گا، اور پھر رائے عامہ کو ہموار کر کے بھاشانہ کو کافرستان میں مدغم کیے جانے کا اعلان کرا کر ایف ڈی فارغ ہو جائے گی۔ بوس نے اس بار نرم لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ یس بوس، واقعی ہمارے ملک کے دماغ اور ایف ڈی عظیم ہے۔ کارل رچ نے جلدی سے کہا، اب مجھے میٹنگ بلا کر یہ تفصیلات بتانی ہوں گی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ بوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایکشن گروپ کا انچارج اندر داخل ہوا۔ اوکے بوس، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فیلنگ بالکل صحیح ہوئی ہے، بوس نے انچارج کو دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کر تیز لہجے میں پوچھا۔ یس بوس، بالکل مکمل۔ اب اس عمارت کی ایک اینٹ اور اس کے اندر موجود اور ارد گرد کی عمارتوں میں ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچ سکتا، انچارج نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی تعقب یا مشکوکیت؟ بوس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، انہیں شک ہی نہیں ہو سکا۔ سیکرٹ سروس کے شناختی کارڈ دیکھتے ہی وہ سب بھیڑیں بن گئے، اور آتے وقت انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ہمارا اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے، انچارج نے جواب دیا۔ گڈ، اب تم گروپ کو لے کر عقبی راستے سے نکل جاؤ، ابھی جلسہ جاری ہے، 10 منٹ بعد ہم اسے آپریٹ کر دیں گے، بوس نے کہا، اور انچارج سر ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ بوس دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر سکرین کو چیک کرنے لگا، جبکہ کارل رچ اب کرسی سے اٹھ کر مشین کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوس چونک پڑا، کیونکہ اب سٹیج پر بیٹھا ہوا صدر اٹھ کر مائک کے سامنے آیا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ جلسہ اب ختم ہونے والا ہے۔ کارل رچ، ریڈی، آپریشن مشین آن کر دو، بوس نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کارل رچ کے ہاتھ تیزی سے مشین کے مختلف بٹنوں پر حرکت کرنے لگے۔ بوس کی تیز نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ریڈی، بوس نے چیخ کر کہا۔ یس بوس، ریڈی، کارل رچ نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اب اس کا ہاتھ سرخ رنگ کے ایک ہینڈل پر جما ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہنے کے باوجود سختی سی آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سینکڑوں ہزاروں افراد کی جانیں اس کے ہاتھ کی حرکت پر مبنی ہیں۔ سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنی ہوئی وسیع و عریض عمارت بارود کا ڈھیر بن چکی ہوگی، اور اس کے اندر اور باہر موجود لوگ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ بارود کے ڈھیر پر موجود ہیں اور ان کے سانس گنے جا چکے ہیں۔ 1، بوس نے ہاتھ اونچا کر کے گمبھیر لہجے میں کہا۔ 2، دوسرے لمحے اس نے ہاتھ کو ذرا سا نیچے کرتے ہوئے کہا۔ بوس کا چہرہ اس وقت انتہائی شفاف نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں شدید سختی ابھر آئی تھی۔ اب سکرین پر پارٹی صدر شاید اختتامی الفاظ بول رہے تھے، کیونکہ حال میں موجود ہر آدمی زور زور سے تالیاں بجانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ 3، بوس کا ہاتھ اور نیچے ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی چہرے پر سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ ڈن، اچانک بوس نے چیختے ہوئے کہا، اور کارل رچ نے سرخ ہینڈل پر رکھے ہوئے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ ہینڈل نیچے ہوتے ہی مشین سے ایک زوردار گونج سی پیدا ہوئی، اور پھر ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے دیوار پر موجود سکرین پر روشن تصویریں تھر تھرائیں، اور پھر سکرین یکلخت تاریک ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ ان کا کمرہ جیسے زبردست زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ دونوں ہی لڑکھڑا کر فرش پر گرے۔ مشین بھی بری طرح ہلی، لیکن چونکہ وہ زمین میں نصب تھی
اس لیے نیچے نہ گری۔ اس خوفناک اور کان پھاڑ دھماکے کے بعد کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہوتی گئی، اور بوس اور کالرچ ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مشین اب خاموش تھی، اس کے جلتے بجھنے والے تمام بلب اب مستقل طور پر تاریک ہو چکے تھے۔ بی ایل پارٹی کو تو گئی، ہمارا مشن کامیاب رہا۔ آرنلڈ اس کی تفصیلات اور رد عمل بتا دے گا۔ تم اس مشین کو ہیڈ کوارٹر میں منتقل کرنے کا بندوبست کرو۔ باس، میں اسے تہہ خانے میں منتقل کر دیتا ہوں، بعد میں لے جائیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس خوفناک تباہی کے بعد اس پورے علاقے کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے لینا ہے، کالرچ نے کہا۔ او یس، جلدی کرو، واقعی مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا، باس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور کالرچ نے دوڑ کر سوئچ بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹا سا دکھائی دینے والا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین تیزی سے زمین میں دھنستی چلی گئی، اور چند لمحوں بعد فرش برابر ہو گیا۔ اب اس کمرے کو دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا یہاں اس قدر بڑی مشین بھی کبھی موجود رہی تھی۔ او، اچھا انتظام کر رکھا ہے تم نے، آؤ اب نکل چلیں، باس نے تحسین آمیز انداز میں کہا، اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی چال میں کامیابی کا غرور نمایاں تھا۔ سر سلطان کی نظریں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی کوٹھی کے ایک خاص کمرے میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ باشانہ کے وزیر خارجہ سر حسین احمد موجود تھے۔ وہ آج ہی باشانہ سے انتہائی خفیہ دورے پر پاک ایشیا پہنچے تھے، اور پاک ایشیا پہنچ کر وہ صدر مملکت سے ملنے کے بعد سیدھے سر سلطان کے پاس آئے تھے۔ صدر مملکت نے فون پر سر سلطان کو ان کی خفیہ آمد کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ سر حسین احمد انتہائی نازک اور اہم مشن پر آئے ہیں، ان کی فوری اور پوری امداد کی جائے۔ حسین احمد سر سلطان کے خاصے بے تکلف دوست بھی تھے، اس لیے سر سلطان کو انہوں نے باشانہ میں ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے، اور ساتھ ہی وہ خدشات بھی جو شاید وہ پاک ایشیا کے صدر کے سامنے ظاہر نہ کر سکے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات رسمی حدود تک ہی محدود رہی تھی۔ یہ پاک ایشیا اور باشانہ کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، حسین احمد، اس کا فوری تدارک ہونا چاہیے۔ سر سلطان نے سر حسین احمد سے تفصیل سننے کے بعد کہا، اسی لیے تو میں یہاں خفیہ دورے پر آیا ہوں۔ صورتحال بے حد الجھ گئی ہے۔ زبردست تخریبی کارروائیوں کے بعد خوف اور دہشت کی وجہ سے باشانہ کے عوام اس کنفیڈریشن کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی خوفناک تباہی سے دوچار ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر کافرستان کے پرائم منسٹر نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ہم نے پاک ایشیا سے کوئی امداد حاصل کی تو اسے وہ اپنی توہین سمجھے گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں؟ سر حسین احمد نے انتہائی الجھے ہوئے انداز میں کہا، یہ تو واقعی بے حد پیچیدہ صورتحال ہے۔ آخر آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ دیکھیں سلطان صاحب، لیکن ہم اپنے ملک کی تباہی پر کسی قیمت پر ایسا نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کی جغرافیائی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کافرستان سے بھی فوری طور پر کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سپر پاور روسیا پوری طرح کافرستان کی بیک پر ہے، اور دوسری سپر پاور ایکریمیا اس معاملے میں خاموش ہے۔ لیکن ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بھی دراصل وہی کچھ چاہتا ہے جو کچھ روسیا اور کافرستان چاہتے ہیں، سر حسین احمد نے کہا۔ بالکل، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن آپ کے اس دورے کا کوئی مقصد تو بہرحال ہوگا۔ اس الجھن کا کوئی حل تو آپ نے بھی سوچا ہوگا، سر سلطان نے جواب دیا۔ نہیں سر سلطان، حالات کچھ اس طرح الجھ گئے ہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، نہ جانے پیچھے میرے ملک پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم سخت پریشان ہیں سر سلطان، سخت پریشان۔ آپ ہی کوئی حل نکالیں، ورنہ ہمیں ان مجرموں اور دہشت گردوں کے سامنے آخر کار گھٹنے ٹیکنے ہی پڑیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا، سر حسین احمد نے کہا۔ آپ کے ملک کے سیکرٹ سروس کیا کر رہی ہے؟ کوئی کلو، کوئی کامیابی؟ سر سلطان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ بیچاری اپنی سی کوشش کر رہی ہے، کرنل شریف بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن جناب صدر اور میں دونوں ہی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ کرنل شریف اس ٹائپ کے مجرموں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن اس کا راستہ کافرستان نے روک دیا ہے۔ اب ہم کافرستان سیکرٹ سروس کو تو اپنے ملک میں بلانے سے رہے، اور انہیں انکار کرنے کے بعد پاک ایشیا سیکرٹ سروس بھی اب کام نہیں کر سکتی، سر حسین احمد نے کہا۔ واقعی حالات بے حد الجھ گئے ہیں۔ بہرحال سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندے کو بلاتا ہوں، وہ یقیناً اس کا کوئی حل سوچ لے گا۔
سر سلطان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، چیف کا نمائندہ؟ سر سلطان، نمائندے سے بات نہیں بنے گی، تم براہ راست چیف سے بات کرو، اصل ذہن تو چیف ہی ہوتا ہے، سر حسین احمد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس بات کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں، یہ صرف آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، پاک ایشیا کے لیے بھی کانفیڈریشن نیک فعال ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن وہ نمائندہ کون ہے؟ کم از کم مجھے یہ پتہ تو چلے، سر حسین احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا نام علی عمران ہے، انتہائی ذہین نوجوان ہے، دیکھنے میں احمق اور مسخرہ لگتا ہے، لیکن یہ صرف اس کا ظاہری روپ ہے، جبکہ در حقیقت میں وہ حد درجہ ذہین اور تیز آدمی ہے، سر سلطان نے جان بوجھ کر عمران کا مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سر سلطان، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ اس قدر نازک اور پیچیدہ صورتحال میں آپ ہمارے ساتھ اس قسم کا مذاق روا رکھیں گے کہ ایک احمق اور مسخرے سے ایسے پیچیدہ بین الاقوامی اور سیاسی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ جو احمق اور مسخرہ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، سر حسین احمد نے بری طرح بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر حسین احمد، آپ میرے متعلق کیا جانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں سر سلطان، ایسی بات نہیں، اگر میں آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا تو میں آپ کے پاس آتا ہی کیوں؟ لیکن جب آپ خود اسے مسخرہ اور احمق کہہ رہے ہیں تو، سر حسین احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو پلیز اس اعتماد کو برقرار رکھیے، مجھے اس پیچیدہ صورتحال کا پوری طرح احساس ہے، اگر میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کم از کم میں اسے اس قابل سمجھتا ہوں تب ہی، سر سلطان نے کہا۔ اب وہ سر حسین احمد کو کیا بتاتے کہ وہی احمق اور مسخرہ ہی دراصل سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اور اسی کی وجہ سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا نام پوری دنیا میں سربلند ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ پر معذرت خواہ ہوں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، سر حسین احمد نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، تاجران ہلدی چونا عمران، صفدر اور شکیل سپیکنگ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران، فوراً میرے پاس کوٹھی پہنچو، اٹ از ایمرجنسی، سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمران کی بکواس شروع ہو گئی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ یہ تاجران ہلدی چونے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ کوئی کوڈ ہے؟ سر حسین احمد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ریسیور سے ابھرنے والی آواز ان کے کانوں تک بھی واضح طور پر پہنچ رہی تھی۔ نہیں، کوئی کوڈ نہیں ہے، بس ایسے ہی، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، کیونکہ عمران کی بات سے وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے پاس سیکرٹ سروس کے ممبر صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے، اور ظاہر ہے عمران ان کے سامنے اٹھ کر ان سے ملنے کے لیے آنے سے رہا، اور ان دونوں کے اٹھ کر جانے میں نہ جانے کتنا وقت لگے، چنانچہ انہوں نے اس کے لیے اور ترکیب سوچی اور X2 کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ گو سر حسین احمد کے سامنے وہ X2 کا نمبر گھمانا تو نہ چاہتے تھے، لیکن اب مجبوری تھی، صورتحال ایسی ہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے دوسرا ہاتھ اس طرح ڈائل اور سر حسین کے درمیان آڑ کی صورت میں رکھ لیا کہ سر حسین احمد اس بات کو محسوس بھی نہ کر سکیں اور انہیں نمبر کا بھی صحیح طور پر علم نہ ہو سکے۔ X2۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی اور سر سلطان نے سر حسین احمد کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ جناب، میں سلطان بول رہا ہوں، سیکرٹری وزارت خارجہ جناب، سر سلطان نے جان بوجھ کر اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا نام سنتے ہی بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں بات کرنا شروع کر دینی ہے۔ اب بلیک زیرو کو تو نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ سر حسین احمد ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ اس انداز کے تعارف کے بعد وہ جانتے تھے کہ بلیک زیرو فوراً محسوس کر جائے گا کہ سر سلطان کے پاس کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کے سامنے X2 کا بھرم قائم رکھنا ہے۔ یس مسٹر سلطان، X2 کے لہجے میں اور زیادہ وقار جھلک آیا تھا۔ ظاہر ہے بلیک زیرو کو سر سلطان کے فکرے اور انداز کی سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے اس قسم کے تعارف کی ضرورت کیوں سمجھی ہے۔ جناب، میں نے ایک ضروری کام کے لیے عمران صاحب کو اپنے پاس بلوایا ہے، لیکن ان کے فلیٹ پر کیپٹن شکیل اور صفدر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے عمران صاحب کو آنے میں دیر ہو جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو فون کروں کہ آپ ہی کوئی بندوبست کریں، سر سلطان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے سے کسی بہت بڑے رینک کے افسر سے مخاطب ہوں۔ اوکے، X2 نے مختصر انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
اور سر سلطان نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے میرے بارے میں کچھ ذکر کر دینا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ایکس-2 کہلاتا ہے۔ آج سن لیا ہے، سر حسین احمد نے کہا۔ سر حسین احمد ایکس-2 بے حد مصروف رہتا ہے، اس لیے وہ ایک لفظ بھی فضول سننے کا روادار نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا مسئلہ ظاہر ہے خاصا طویل گفتگو کا متقاضی ہے، اور یہ بھی میں ڈر رہا تھا کہ وہ مجھے ہی نہ جھاڑ پلا دے کہ تم نے میرا وقت ضائع کیوں کیا ہے۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے باقی ایکس-2 کے نام والی بات کا جواب وہ گول کر گئے تھے۔ ظاہر ہے کیا جواب دیتے، یہ ایکس-2 کیا آپ سے بھی زیادہ با اختیار ہے؟ سر حسین احمد نے کہا، ہاں جناب، یہ ہمارے ملک کے صدر سے بھی زیادہ با اختیار ہیں۔ صدر کو بھی ان سے بات کرتے وقت قانوناً مؤدب رہنا پڑتا ہے، سر سلطان نے کہا، اور سر حسین احمد حیرت سے سر ہلا کر رہ گئے، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایک بار پھر موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ خاص طور پر ان حالات میں بین الاقوامی سیاسی پوزیشن زیر بحث آ رہی تھی، کیونکہ دونوں کا ہی تعلق امور خارجہ سے تھا۔ وہ دونوں اس بحث میں ایسے الجھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سلطان صاحب و جناب غیر متعلق صاحب، اچانک دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی، اور وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ عمران دروازے پر سینے پر ہاتھ رکھے یوں رکوع کے بل جھکا ہوا تھا، جیسے کسی مغل شہنشاہ کے دربار میں کوئی درباری حاضر ہو رہا ہو۔ تمیز سے بات کرو، یہ بشانہ کے وزیر خارجہ جناب سر حسین احمد ہیں۔ سر سلطان نے چونکتے ہی سب سے پہلے سر حسین احمد کا تعارف کرانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ وہ عمران کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اچھا، بڑی دور ہماری قسمت جا رکی ہے۔ بہرحال کہاں ہے وہ مس تمیز صاحبہ؟ کیا ساتھ والے کمرے میں ہے؟ عمران نے آگے بڑھ کر بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کے جسم پر وہی مخصوص ٹیکنیکلر لباس تھا جو اب تقریباً اس کی یونیفارم بن کر رہ گیا تھا، اور چہرے پر حماقتوں کا آبشار پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، کوئی بکواس نہیں چلے گی، ادھر بیٹھو، ایک ضروری بات ہے، سر سلطان نے لہجے کو ہر ممکن حد تک وسیلہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سر حسین احمد یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں تیزی سے یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ انہوں نے سر سلطان کے پاس آ کر واقعی اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ بھلا یہ احمق آدمی اس قدر پیچیدہ مسئلہ حل کرے گا؟ اب عمران کو دیکھنے کے بعد ان کا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا تھا، چنانچہ وہ لاشعوری طور پر ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگے۔ بالکل نہیں چلے گی جناب، واقعی شادی سے بڑا ضروری مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شادی کا کیا مطلب؟ اس بار سر حسین احمد نے کہا، جناب میں بڑا فرما بردار قسم کا شوہر ثابت ہوں گا، وہ جسے ہماری زبان میں جن مرید، اوہ زبان ایک بار پھر غوطہ کھا گئی، جناب کیا کروں؟ اللہ میاں نے زبان کو غوطہ کھانے سے روکنے کے لیے فن تیراکی سکھایا ہی نہیں، مجبوری ہے۔ عمران کی زبان حسب عادت چل پڑی، اور سر حسین احمد یک لخت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی سر سلطان کہ آپ اس طرح اس نازک اور پیچیدہ معاملے میں مجھ سے مذاق روا رکھیں گے۔ بہرحال یہ مذاق پاک ایشیا کو انتہائی مہنگا پڑے گا، سر حسین احمد نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ کیا بھاؤ چل رہا ہے مذاق جناب؟ پہلے تو سستا تھا، اب بڑی مشکل سے مہنگا ہوا ہے، عمران نے دیدے پٹ پٹاتے ہوئے کہا، اور سر حسین احمد کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ انہوں نے اس قسم کی گفتگو کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے وزیر خارجہ تھے، اس لیے بے پناہ غصے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور صرف پیر پٹخ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کمال کر رہے ہیں سر، جب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ بظاہر احمق اور مسخرہ دکھائی دیتا ہے، پھر بھی آپ اس قدر غصہ کھا رہے ہیں۔ تشریف رکھیں۔ سر سلطان نے اٹھ کر جلدی سے سر حسین احمد کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں سر سلطان سچ کہہ رہے ہیں، یہ بظاہر والی بات کا خیال نہ کیجیے اور رشتہ منظور کر لیجیے۔ عمران نے بھی معصوم سے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ، کیا رشتے کی بکواس لگا رکھی ہے؟ سر سلطان اس قدر زور سے داڑے کہ آخر میں بے اختیار کھانسنے لگے۔ سوری، آخر اس میں اتنے غصے کی کیا بات ہے؟ رشتہ کوئی جرم تو نہیں ہوتا، ملکوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، قوموں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، شہروں کے درمیان ہوتا ہے، جانوروں کے درمیان ہو سکتا ہے، تو پھر میرے رشتے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟
عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، عمران اگر اب بھی تم نے بکواس کی تو میں یہاں ابھی خودکشی کر لوں گا، سمجھے؟ سر سلطان نے بے اختیار میز کی دراز کھول کر ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ ان کی جھنجھلاہٹ اب شاید پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ خودکشی؟ ارے ڈیڈی رے، خودکشی تو حرام ہے جناب، آپ خودکشی کے بجائے ہیلمٹ کشی نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں خود کو انگریزی میں ہیلمٹ ہی کہتے ہیں، بالکل اس طرح انگریزی میں کام ہو جائے گا، پھر حرام نہیں ہوگا، عمران نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا۔ اور سر سلطان اب عمران کو یوں گھورنے لگے جیسے وہ اب اپنے آپ کو گولی مارنے کی بجائے عمران کو گولی مارنے کا ارادہ کر رہے ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، وہ مجھے کالے چیف نے بہکا دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ شاید آپ رشتے کے لیے مجھے تلاش کر رہے ہیں، عمران نے گھگیاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور سر سلطان چند لمحے کھڑے ہونٹ کاٹتے رہے، پھر انہوں نے ریوالور وہیں میز پر رکھا اور قریب کھڑے سر حسین احمد سے مخاطب ہوئے۔ ان کے چہرے پر موت جیسی سختی تھی۔ میں شرمندہ ہوں سر، واقعی آپ کا وقت ضائع ہوا ہے اور آپ کو کوفت اٹھانی پڑی۔ اگر آپ پاک ایشیا کی قسمت میں باشانہ سے کنفیڈریشن نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑاؤں، سر سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ واہ، کیسے نہیں قسمت میں؟ بزرگ تو کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، کنفیڈریشن بھی تو ایک رشتہ ہے۔ اب یہ کافرستان، اسرائیل، روسیا اور کرائمیا لاکھ سر پٹکیں، لیکن یہ کنفیڈریشن تو بہرحال ہو کر رہے گی۔ اچانک عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر موجود حماقت کی تہیں یکلخت غائب ہو گئی تھیں۔ اب اس کے چہرے اور آنکھوں سے حماقت کی آبشار کی بجائے ذہانت کا دریا بہتا ظاہر ہونے لگا تھا، اور سر حسین احمد یوں حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے جیسے عمران کوئی بھوت ہو جو روپ بدل سکتا ہو۔ اب کرسی پر وہ چند لمحے پہلے والے احمق کی بجائے ایک سنجیدہ اور ذہین نوجوان بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران کو سنجیدہ دیکھ کر ان کے چہرے پر یکلخت نرمی آ گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں جناب، بہرحال فرمائیے کیا حکم ہے پلیز، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت بے حد قیمتی چیز ہے۔ عمران اب ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا، شاید اب وہ انتقامی کارروائی پر اتر آیا تھا۔ عمران، ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ سیاسی مسئلہ سامنے آیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچ لو گے، سر سلطان نے جلدی سے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ عمران کہیں پھر پٹڑی سے نہ اتر جائے۔ سر حسین احمد بھی اب بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ فرمائیے، تفصیل سے بات کیجیے، عمران نے کہا، اور سر سلطان نے ساری صورتحال بتا دی۔ اس کے بعد سر حسین احمد نے بھی کافرستان کی دھمکی اور پیچیدہ صورتحال کا ذکر کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے باشانہ سیکرٹ سروس کے چیف کرنل شریف ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں وہی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن سر حسین احمد اپنے ہی ملک کی برائی شاید کھل کر نہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی خاموش ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، ان کی عادت اور فطرت کو بھی جانتا ہوں۔ وہ پہلے یہاں متحدہ پاک ایشیا میں ملٹری سیکرٹ سروس میں تھے، اور آپ کافرستان اور روسیا کی بات کر رہے ہیں۔ کرنل شریف صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور سیکرٹ سروس وہاں آ کر کام کرے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سر حسین احمد نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ عمران کی بات سے متفق ہیں۔ تو پھر اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے تشویش سے پر لہجے میں کہا۔ سر، یہ مسئلہ صرف کنفیڈریشن کے منصوبے تک ہی محدود نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، آج اگر باشانہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ کنفیڈریشن نہیں کریں گے اور وہ تخریبی تنظیم ظاہر ہے واپس چلی جائے گی، اور ایک ماہ بعد اچانک کنفیڈریشن کا اعلان کر دیا جائے تو وہ تنظیم کیا کرے گی؟ عمران نے کہا، اور سر سلطان کے ساتھ ساتھ سر حسین احمد عمران کی بات سن کر محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی سے اچھل پڑے۔ ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اور وہ یوں عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں عمران کی بجائے وہاں اچانک حکیم لقمان بیٹھا نظر آ گیا ہو۔ ارے کمال ہے، اس کلو کی طرف تو ہم میں سے کسی کا ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ اوہ کمال ہے مسٹر علی عمران، میں اپنے سابقہ رویے پر سخت شرمندہ ہوں۔ آپ کی ذہانت تو بے پایاں ہے، سر حسین احمد نے بے اختیار ہو کر عمران کی ذہانت کی داد دیتے ہوئے کہا۔ اس میں ذہانت کا کوئی حصہ نہیں جناب، صرف سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال میرا آئیڈیا ہے کہ کنفیڈریشن کی صرف آڑ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجرموں کا مقصد دراصل اور ہے، عمران نے کہا۔ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
سر حسین احمد نے پوچھا۔ مجھے پورے حالات کا تو علم نہیں، صرف آپ کے بتائے ہوئے حالات سے میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ تنظیم کوئی مجرم تنظیم نہیں ہے۔ کرنل شریف کی اس بات پر کہ ٹرین میں بم رکھنے والا ایسا غیر ملکی تھا جس کا تعلق کافرستان جیسے ملک سے نہ تھا، تو اس سے صاف مطلب ہے کہ یہ تنظیم یقیناً اسرائیل کی کوئی خفیہ تنظیم یا سرکاری تنظیم ہے، اور یہ سب کچھ باشانہ کے خلاف خصوصاً اور پاک ایشیا اور دیگر اسلامی ممالک کے خلاف عموماً ایک گہری سازش کے طور پر کیا جا رہا ہے، اور اس سازش میں کافرستان، اسرائیل اور روسیہ شامل ہوگا۔ روسیہ کی کوئی تنظیم اس لیے سامنے نہ آئی ہوگی کہ اس طرح کرائمیا کو بہرحال مقابلے پر آنا پڑتا، چاہے رسماً ہی صحیح۔ کافرستان ظاہر ہے سامنے آنے کا رسک نہ لے سکتا تھا، اب باقی رہ جاتا ہے اسرائیل۔ اس کے آنے سے کرائمیا بھی خاموش رہ سکتا ہے اور کافرستان اور روسیہ کا مقصد بھی حل ہو سکتا ہے۔ عمران نے باقاعدہ تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، کمال ہے سر سلطان، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے عمران صاحب کو واقعی غلط سمجھا تھا۔ حالانکہ میں اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ امور خارجہ اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال کا تجزیہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن واقعی اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب ہی اسے اپنی وقت کا احساس ہوتا ہے۔ سر حسین احمد اب مکمل طور پر عمران کی ذہانت کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے، اور سر سلطان کے چہرے پر فخر کی روشنی نمایاں ہو گئی تھی۔ سر حسین احمد، میں نے غلط نہیں کہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی حماقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، مگر عمران صاحب، پھر آپ کے خیال میں اس تنظیم کا مشن کیا ہوگا؟ سر حسین احمد نے کہا۔ حکومت کی تبدیلی، کسی ایسی پارٹی یا افراد کو برسر اقتدار پر لے آنا جو بشانہ کو کافرستان میں مدغم کرنے کا کام کر سکیں، عمران نے جواب دیا، اور سر حسین احمد منہ پھاڑے رہ گئے۔ لیکن کیسے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بغاوت ہوگی، سر حسین احمد نے کہا۔ یہ بات نہیں، بہرحال ایسی لابی باشانہ کی سیاست میں موجود ہے جو درپردہ کافرستانی ہے۔ پاک ایشیا سے کنفیڈریشن کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی یقیناً رائے عامہ حکومت کے خلاف ہو جائے گی اور وہ لابی حرکت میں آ جائے گی، یا پھر اس طرح تخریبی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، باشانہ کے عام انتخابات بھی قریب ہیں۔ ان تخریبی کارروائیوں کی بنا پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تخریبی کارروائیوں کے زور پر اس لابی کے حق میں انتخابات جبری کرا لیے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینٹی کافرستانی جتنے بھی قداور شخصیات ہیں، ان سب کا ایک ایک کر کے خاتمہ کر دیا جائے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی سر سلطان، یہ صورتحال تو اور زیادہ پریشان کن ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ صرف سطحی ہے۔ اس تنظیم کا مشن تو ملک کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ سر حسین احمد اب بری طرح پریشان ہو چکے تھے۔ اوہ، اب میری سمجھ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ آخر کافرستان کے وزیر اعظم نے کیوں یہ دھمکی دی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو درمیان میں نہ لایا جائے، ورنہ انہیں کیا ضرورت تھی خاص طور پر ایسا پیغام دینے کی؟ سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کی بات کا کوئی جواب دیتا، میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون بج اٹھا۔ سر سلطان نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سلطان سپیکنگ، سر سلطان نے باوقار لہجے میں کہا۔ صدر مملکت سے بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے صدر مملکت کے پی اے کی آواز سنائی دی، اور صدر مملکت کا نام سن کر عمران سمیت سب چونک پڑے۔ کیوں اس وقت صدر مملکت کی براہ راست کال کا کیا مطلب تھا؟ کیا کوئی اہم اور خاص مسئلہ درپیش ہے؟ ہیلو، چند لمحوں بعد صدر مملکت کی گمبھیر آواز ریسیور پر ابھری۔ یس سر، میں سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان نے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر حسین احمد آپ کے پاس موجود ہیں؟ صدر مملکت نے کہا۔ یس سر، موجود ہیں، کیا میں انہیں ریسیور دوں؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، باشانہ کے صدر ان سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کال کیا تھا کہ میں ان کا رابطہ سر حسین احمد سے کرا دوں۔ میرا خیال تھا کہ وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے چیک کر لوں۔ آپ ہولڈ آن کریں، وہ بات کریں گے، صدر مملکت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، سر سلطان نے کہا، اور سر حسین احمد اپنا ہونٹ چبانے لگے۔ ان کے چہرے پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ ظاہر ہے صدر کی اس کال کا مطلب تھا کہ باشانہ میں کوئی اہم واقعہ ہوا ہے۔ آپ کے صدر بات کرنا چاہتے ہیں، سر سلطان نے بڑے سنجیدہ انداز میں ریسیور سر حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
اور سر حسین احمد نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور لے لیا۔ عمران اس دوران آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا ہوا تھا، البتہ اس کی فراخ پیشانی پر شکنیں نمودار ہو رہی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ہی ریسیور میں بھاشانہ کے صدر کی مخصوص آواز گونجی۔ یس سر، میں حسین احمد بول رہا ہوں، سر حسین احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر حسین، یہاں غضب ہو گیا ہے، پورے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کرنا پڑ گیا ہے، حالات بے حد بگڑ گئے ہیں۔ بی ایل پارٹی نے اپنے ملک کے تمام حلقۂ چیئرمینوں کا خفیہ اجلاس بلایا تھا تاکہ موجودہ ملکی صورتحال کا جائزہ لے کر پارٹی پالیسی کا اعلان کیا جائے، اور مجرموں نے پوری عمارت کو ہی ڈائنامٹ سے اڑا دیا ہے۔ 700 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، پوری پارٹی ختم ہو گئی ہے، پورے ملک میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ آپ فوراً واپس آئیں تاکہ اب مجرموں کے مقصد کا اعلان کیا جا سکے۔ میرے خیال میں اب اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا، بھاشانہ کے صدر نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اوہ واقعی یہ انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اوہ بہتر سر، میں فوراً پہنچ رہا ہوں، سر حسین احمد نے کہا۔ ہاں، اب بس واپس آ جائیے، اب حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں استعفیٰ دے دوں، صدر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جناب، سر حسین احمد کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہے۔ اسی لمحے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران نے اچانک سر حسین احمد کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ سر حسین احمد حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ہیلو جناب صدر، میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکس-2 کا خصوصی نمائندہ بول رہا ہوں۔ میرا نام علی عمران ہے جناب، کسی بھی حکومت کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ مجرموں کے سامنے اس طرح شکست کا اعلان کر دے۔ اس طرح تو حکومت ایک روز بھی نہیں چل سکتی۔ جناب، سر حسین احمد صاحب نے مجھے پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا ہے، اور موجودہ ہولناک واقعے کے متعلق میں نے بھی سن لیا ہے۔ آپ حوصلہ رکھیے اور بجائے مجرموں کے مقصد کا اعلان کرنے کے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو ابھاریے۔ باقی رہے مجرم تو انہیں ہم پر چھوڑ دیجیے، ہم خود ان کا بندوبست کر لیں گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسٹر علی عمران، اچھا ہوا آپ نے براہ راست مجھ سے بات کر لی۔ حالات انتہائی بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ کافرستان نے بھاشانہ پر بھرپور ایکشن کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ شاید ہمسایہ ملک میں بدامنی اور گڑبڑ کو روکنے کے لیے پولیس ایکشن کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مجرموں کے متعلق کوئی کلو نہیں مل رہا۔ ایسے حالات میں سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر مجرموں کے مقصد کا اعلان جاری کر دیا جائے۔ بعد میں حالات سنبھلنے پر اس کے متعلق مزید غور کر لیا جائے گا۔ میں نے آپ کے محترم صدر سے بھی ابھی بات کی ہے، بھاشانہ کے صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ ایک ہفتہ تک اس اعلان کو روکیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجرم بھاشانہ قوم کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور اگر اسے گستاخی نہ سمجھا جائے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کے اس اعلان کے بعد صورتحال سنبھلے گی نہیں بلکہ اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ مجرموں کی سازش بے حد گہری ہے، ان کا مشن صرف یہیں تک ہی محدود نہیں ہے۔ علی عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ کیا آپ ایک ہفتے کے اندر اس قدر خوفناک مجرموں کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، اس قدر خوفناک اور منظم تنظیمیں اتنی جلدی گرفت میں نہیں آ سکتیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے مداخلت کی تو کافرستان اسے بہانہ بنا لے گا۔ وہ اس معاملے میں پہلے ہی بڑا واضح الفاظ میں دھمکی دے چکا ہے، بھاشانہ کے صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ باقی رہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی مداخلت کا مسئلہ، تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہرگز مداخلت نہیں کرے گی۔ اس طرح کافرستان کو کوئی بہانہ نہ مل سکے گا۔ آپ بے فکر رہیں، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو آپ سر سلطان صاحب سے بات کر لیجئے، ہمارے صدر صاحب سے بات کر لیجئے، وہ یقیناً آپ کو میری بات کا یقین دلا دیں گے۔ عمران نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک ہفتہ تک رک جاتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں آخر طریقہ کار کیا ہے؟ صدر مملکت نے کہا۔ جناب، گستاخی معاف، طریقہ کار کی وضاحت میں نہیں کر سکتا، اس طرح بات مجرم تنظیم تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال اس بات کا یقین رکھیے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ذرائع ہیں جن سے کام لیا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، سر حسین احمد سے میری بات کرائیے، بھاشانہ کے صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور مجسمے کی صورت میں خاموش بیٹھے سر حسین کی طرف بڑھا دیا۔
او یس سر، سر حسین احمد نے چونک کر ریسیور پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہمیں ایک ہفتہ مزید رک جانا چاہیے، جبکہ حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں؟ بشانہ کے صدر نے سر حسین احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔ دراصل وہ علی عمران کے متعلق سر حسین احمد سے وضاحت طلب کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے انداز سیاسی ہی تھا۔ بالکل جناب، عمران صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں جناب کہ وہ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ سر حسین احمد نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے یوں شرما کر سر جھکا لیا جیسے کسی کنواری لڑکی کی بھری محفل میں تعریف کر دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ جلد واپس آ جائیے، گڈ بائے، صدر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر حسین احمد نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ شکریہ جناب، آخر میں بر دکھاوے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب تو میرا جنازہ بھی جائز ہو جائے گا۔ کیوں جناب ہیڈ کنگ صاحب؟ عمران نے ایک بار پھر سنجیدگی کو خیر آباد کہتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ حماقتوں کا نقاب چڑھ گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، عمران نے اگر ایک ہفتے کا وقت مقرر کر دیا ہے تو آپ یقین کیجئے مجرموں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ سر سلطان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سر حسین احمد سے بات کرتے ہوئے کہا، ایک ہفتہ، چلو ایک ہفتہ بھی گزر ہی جائے گا، چلو دن تو گنے ہی گئے، آج تک جب بھی میری باری آتی ہے ہر ایک کو گنتی ہی بھول جاتی ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر حسین احمد حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ وہ یقیناً ایک بار پھر الجھن سی محسوس کرنے لگے تھے۔ اچھا جناب، آپ دونوں تو اب مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، مجھے اجازت دیجیے، میں نے بارات کا انتظام بھی کرنا ہے، سپر فیاض سے کچھ رقم ادھار مانگنی پڑے گی، اپنا تو بس یہی حال ہے کہ جو کمایا کھا لیا، بلکہ میں نے کمایا اور میرے باورچی نے کھا لیا، عمران نے کہا۔ ارے کم از کم یہ تو بتائیے کہ آخر آپ نے کیا سوچا ہے، سر حسین احمد نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ سوچنا کیا ہے، بارات پہنچ جائے گی، ایک ہفتہ بعد آپ سے ملاقات ہوگی، البتہ مولوی کا انتظام آپ کو کرنا ہوگا، بائے بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا، اور سر حسین احمد حیرت سے اسے یوں واپس جاتے دیکھتے رہ گئے۔ آپ بے فکر رہیں جناب، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھیں، سر سلطان نے سر حسین احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیرت ہے، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، مگر اس نوجوان کی ٹائپ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آئی، سر حسین احمد نے کہا۔ آپ ہی کیا، اسے آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور سر حسین احمد کاندھے اچکا کر رہ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔